میں حویلی میں چودھرائن کی خاص ملازمت تھی۔ میری عمر 35 سال تھی اور میرے 6 بیٹے تھے، لیکن میری مالکن کے یہاں اولاد نہیں تھی۔ ان کی شادی کو 15 سال ہو چکے تھے۔ ان 15 سالوں میں انہوں نے نہ جانے کتنی کوشش کی تھی، لیکن ان کے نصیب میں ابھی تک اولاد نہیں تھی۔ مجھے میری مالکن بے حد عزیز تھیں۔ مجھ سے ان کا دکھ دیکھا نہیں جاتا تھا۔ میرے مالک دوسری شادی کرنا چاہتے تھے، کیونکہ شادی کو عرصہ بہت ہو گیا تھا اور وہ حویلی کے اکلوتے وارث تھے اور ان کو اپنا وارث چاہیے تھا۔ شادی تو اب تک مالک کر چکے ہوتے، لیکن میری مالکن نے نہ کوئی پیر چھوڑا اور نہ ہی کوئی فقیر چھوڑا۔ اس طرح کے تعویذ گنڈے کیے کہ شادی میں ہر بار رکاوٹ ہو جاتی تھی۔ اس سارے معاملے میں نے مالکن کی مدد کی تھی۔ وہ جس کسی پیر کے پاس جاتی، مجھے ساتھ لے کر جاتی۔ اس مدد کا آج تک مجھے بہت مالی فائدہ ہوا تھا، لیکن اس بار تو چودھری صاحب نے پکا ارادہ کر لیا تھا شادی کا۔ اب میری مالکن کی جان پر بان آئی تھی۔ اب تو کوئی تعویذ گنڈا بھی اثر نہیں کرنے والا تھا۔ چودھری صاحب نے جو فیصلہ کر لیا سو کر لیا۔ مالکن بہت پریشان تھی۔ میں انہیں دیکھ رہی تھی۔ ان کی حالت غیر تھی۔ وہ اپنے کمرے میں جلے پیر کی بلی کی طرح چکر کاٹتی جا رہی تھی۔ میں نے ان سے کہا کہ مالکن آرام دہ ہو جائیں، کچھ نہیں ہوگا۔ تو انہوں نے کہا نفیسہ تمہیں نہیں پتہ، میں سوتن برداشت نہیں کر سکتی۔ میرے گاؤں میں بہت عزت ہے۔ خاندان والی عورتیں مجھ سے حسد کرتی ہیں۔ میری نیند ہے وہ یہی چاہتی ہے کہ میرا شوہر دوسری شادی کر لے اور میری بادشاہت ختم ہو جائے، لیکن میں ایسا ہونے نہیں دوں گی۔ اس کی کوئی ترکیب سوچ رہی ہوں۔ چودھرائن حد سے زیادہ پریشان تھی، پھر اچانک روک گئی اور میرے چہرے کی طرف عجیب سی نظروں سے دیکھا۔ میں بھی مالکن کو دیکھ رہی تھی کہ انہیں مجھ سے کیا چاہیے تھا۔ نفیسہ کیا تم میری مدد کر سکتی ہو؟ انہوں نے اچانک میری آنکھوں میں دیکھ کر میرے ہاتھوں کو تھام کر مجھ سے سوال کیا تو میں حیران ہو گئی۔ ان سے کہا کہ ہاں کیوں نہیں، بلکہ ان کو یہ کہنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ میں تو ہمیشہ ان کی مدد کے لیے حاضر رہتی تھی۔ میں نے کہا کہ انہیں پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، میں تو اماں وقت ان کی مدد کے لیے تیار رہتی ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ آج میں تم سے ایسی مدد مانگنے جا رہی ہوں شاید تم نہ کر سکو۔ ان کی بات سن کر میں حیران ہو گئی کہ ایسا کون سا کام تھا اور ایسی کون سی مدد تھی جو میں ان کی نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے کہا کہ مالکن میں آپ کی ہر مدد کرنے کی پوری کوشش کروں گی، کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں آپ کی مدد کرنے سے انکار کر دوں۔ آپ نے کیسے سوچ لیا کہ میں آپ کو انکار کروں گی؟ تو انہوں نے کہا کہ جو بات میں کرنے جا رہی ہوں تم سے شاید وہ تو تمہارے لیے بہت مشکل اور ہو سکے تو تم انکار کر دو۔ ان کی بات سن کر مجھے تعجب ہوا۔ آخر ایسی کون سی مدد تھی جو وہ مجھ سے چاہتی تھی؟ لیکن اگلی پل انہوں نے میری آنکھوں میں دیکھ کر ایسی مدد مانگی جس کو سن کر میرے سر پر آسمان گر گیا تھا۔ ان کی بات سن کر میں ایک پل کو سوچ میں پڑ گئی۔ وہ میرے چہرے کے تاثرات دیکھ رہی تھی، پھر بولی نفیسہ میں جانتی تھی تم میری مدد نہیں کرو گی اس معاملے میں، کیونکہ یہ کام بہت مشکل ہے۔ مالکن نے بے بسی سے کہا تو مجھے ان پر ترس آ گیا۔ پھر میں نے کہا کہ مالکن ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ میں اتنا بڑا کام کیسے کر سکتی ہوں، وہ بھی کسی کے علم میں لائے بغیر، اور اس کام سے آپ کو بھی نقصان ہوگا۔ میں آپ کی مدد تو کر دوں، لیکن میں سوچ میں پڑ گئی۔ تو انہوں نے کہا کہ وہ میری مدد کرنے کی مجھے قیمت دیں گی، یعنی کہ 20 لاکھ روپے۔ 20 لاکھ روپے کی رقم کا سن کر تو میرے تو جیسے اوزان ہی ختم ہو گئے تھے۔ میں نے کبھی زندگی میں اتنی رقم دیکھی ہی نہیں تھی۔ میری آنکھوں کے سامنے 20 لاکھ روپے لہرانے لگے تھے ایک دم سے۔ میرے شوہر پر بہت قرضہ تھا، مجھ پر بھی قرضہ تھا، لیکن ہمارا قرضہ 20 لاکھ سے کم تھا۔ 3 سے 4 لاکھ تک ہم پر قرضہ تھا، لیکن یہ رقم تو بہت ہی زیادہ تھی۔ رقم بہت زیادہ تھی اور کام بالکل آسان تھا، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ میں فوراً تیار ہو گئی۔ میں نے کہا کہ میں آپ کی مدد کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو مالکن خوش ہو گئی۔ پھر میں نے ان سے کہا کہ اگر کسی کو معلوم ہو گیا، آپ کے شوہر کو معلوم ہو گیا، اس بات کا راز کھل گیا، تو وہ دن حویلی میں میرا اور آپ کا آخری دن ہوگا۔ آپ کو معلوم ہے نا کہ یہ کتنا بڑا رسک ہے۔ میں تو ملازم ہوں، شاید مجھے معاف کر دیا جائے، لیکن اس بات کے لیے مالک آپ کو کبھی معاف نہیں کریں گے۔ یہ کوئی جھوٹی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے۔ میں تو کہتی ہوں کہ ایک بار پھر سوچ لیں، ایسا نہ ہو کہ سب کچھ ختم ہو جائے۔ لیکن مالکن اپنے ارادے کی پکی تھی۔ انہوں نے ارادہ کر لیا تھا اور وہ پیچھے ہٹنے والی نہیں تھی۔ انہوں نے کہا کہ وہ سوتن کو برداشت نہیں کر سکتی، اس لیے انہیں یہ سب کرنا ہوگا اور بہت خفیہ طریقے سے کرنا ہوگا، اور میں ان کی ہر طرح سے مدد کروں گی۔ 20 لاکھ کی رقم میرے لیے بہت زیادہ تھی، لیکن یہ کام ایسا تھا کہ ہمارا پول کھل گیا تو پھر مالک نے جو میرا اور مالکن کا حشر کرنا تھا اس کا تصور کرنا بھی میرے لیے مشکل تھا۔
مالک غصے کے بہت تیز تھے، کرنے کو تو وہ مالکن سے محبت کرتے تھے، لیکن جب حقیقت ان کو پتہ چلے گی تو یہ محبت اسی وقت ختم ہو جائے گی، بلکہ نفرت میں تبدیل ہو جائے گی۔ مالکن کے بتائے ہوئے پلان پر ہم دونوں نے ایک ساتھ عمل درآمد شروع کر دیا تھا، لیکن اس سے پہلے کہ مالکن مجھے ڈاکٹر کے پاس لے کر گئی، میری طبیعت پہلی کچھ دنوں سے خراب تھی۔ ڈاکٹر صاحبہ نے مجھے خوشخبری سنائی تو مالکن مجھ سے زیادہ خوش ہو گئی۔ پہلی کامیابی ہمیں مل چکی تھی، ہمیں زیادہ انتظار قدرت نے نہیں کروایا تھا۔ میں اور مالکن خوشی خوشی گھر چلے آئے۔ سارا راستہ میری آنکھوں کے سامنے 20 لاکھ کی رقم گھومتی رہی اور میری مالکن کی آنکھوں کے سامنے بچہ، جی ہاں بچہ، میرا بچہ، جو کہ مالکن مجھ سے لینے والی تھی۔ 20 لاکھ کے عوض میرے پاس تو پہلے سے بہت سارے بچے تھے۔ مجھے بچے کی ضرورت نہیں تھی، مجھے پیسے کی ضرورت تھی۔ مجھے مل رہا تھا اور مالکن کو بچے کی۔ ہم دونوں خوشی خوشی گھر واپس آ گئے۔ گھر واپس آ کر مالکن نے پوری حویلی میں اعلان کر دیا کہ خدا ان پر مہربان ہو گیا اور وہ ماں بننے والی ہیں۔ یہ خبر سن کر تو مالک بےحد خوش ہوئے، کیونکہ وہ دوسری شادی نہیں کرنا چاہتے تھے۔ ان کے نزدیک دوسری شادی جھنجھٹ ہے اور وہ اس میں نہیں پڑنا چاہتے تھے۔ اگر چودھری صاحب کو شادی کرنی ہوتی تو ان 15 سالوں میں کر چکے ہوتے۔ لوگ تو 5 سالوں میں شادی کی تیاریاں شروع کر دیتے ہیں۔ اگر اولاد نہ ہو تو مالک تو پھر مالک تھے، انہیں مالکن سے بےحد محبت تھی، لیکن اب کی بار انہوں نے پکا ارادہ کر لیا تھا۔ معاشرے کے دباؤ میں آ کر، اپنے رشتہ داروں، اپنی بہنوں کے دباؤ میں آ کر انہوں نے حامی بھر لی تھی، لیکن وہ دل سے نہیں چاہتے تھے۔ لیکن جب پتہ چلا کہ ان کی بیوی حاملہ ہے تو ان کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ چودھری صاحب کی خوشی دیکھ کر تو مجھے ایک لمحے کو گھبراہٹ ہو گئی تھی۔ شروع میں مجھے لگا کہ سب اچھے سے ہو جائے گا، لیکن پتہ نہیں کیوں جیسے جیسے دن گزرتے جا رہے تھے میری گھبراہٹ میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ صرف میں ہی نہیں، میری مالکن بھی پریشان ہوتی جا رہی تھی کہ اگر یہ راز کھول گیا تو کیا ہوگا۔ میں نے مالکن سے کہا کہ میں ان کے ساتھ ہوں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن سچ بات تو یہ تھی کہ میں خود بھی بہت پریشان تھی۔ میں نے مالکن سے کہا کہ ہمارا حویلی میں رہنا ٹھیک نہیں ہے، یہاں پر ہر کوئی اس ٹو میں ہے کہ آیا یہ بات سچ ہے یا نہیں۔ اس خاندان کے لوگوں کو شاید چہرے پڑھنے آتے تھے، اس وجہ سے وہ میرے اور چودھرائن کے چہرے آسانی سے پڑھ سکتے تھے، جن میں خوشی سے زیادہ پریشانی کے آثار نمایاں تھے۔ اس لیے میں نے مالکن کو مشورہ دیا کہ ہم شہر والے گھر میں چلے جاتے ہیں، وہاں کوئی نہیں ہوگا، ہم آرام سے وقت گزار لیں گے۔ تو انہیں میری بات بہت اچھی لگی۔ انہوں نے چودھری صاحب سے اجازت لی اور ہم شہر والے بنگلے پر آ گئے، جہاں پر کوئی نہیں تھا۔ ہمارے ساتھ ایک چوکیدار تھا اور ایک ملازمہ لے کر آئے تھے ہم لوگ، کیونکہ میں تو اب کام نہیں کر سکتی تھی۔ مالکن کو بھی یہ پریشانی تھی کہ حویلی میں مجھے کام کرنے کو کہا جائے گا تو وہ میرا مقصد سمجھ گئی، جس کے لیے اتنی پلاننگ کی تھی، وہ فوت نہ ہو جائے کہیں۔ اب شہر آنے کے بعد ہم سکون سے تھے اور جہاں پر میرا بہت خیال رکھا جا رہا تھا۔ ساری زندگی میں نے مالکن کا خیال رکھا تھا، ان کی خدمت کی تھی، لیکن آج زندگی میں پہلی بار لگا تھا کہ میری مالکن میرا خیال رکھ رہی تھی۔ قسمت بھی کیسے پھیر کھاتی ہے۔ ساری زندگی میں جس عورت کی محتاج رہی تھی، آج وہ اپنی خواہش کے لیے میری طرف دیکھ رہی تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ ہم نوکر ہیں، محتاج ہوتے ہیں، ہمیں دوسروں سے ہمیشہ چاہیے ہوتا ہے اور کسی کو ہم کچھ دے نہیں سکتے، لیکن آج میں قدرت کی اس کاریگری پر حیران تھی کہ جن سے میں ہمیشہ مانگتی آئی تھی، آج وہ مجھ سے مانگنے پر مجبور ہو گئے تھے۔ میری مالکن بہت اچھی اور مہربان خاتون تھی۔ میں سوچتی تھی کہ مالکن اتنی اچھی ہیں، پھر ان کے ساتھ کیوں اچھا نہیں ہوا؟ کیا واقعہ اچھے لوگوں کے ساتھ اچھا نہیں ہوتا؟ خیر، وقت گزرتا گیا اور مجھے عجیب و غریب قسم کے خیال آنے لگے۔ ہفتے مہینوں میں تبدیل ہوتے گئے۔ میرا بچہ میرے پیٹ میں اب لاتیں مارنے لگا تھا۔ پہلی بار جو اس نے میرے پیٹ میں حرکت کی تو مجھے عجیب سا احساس ہوا۔ آدھی رات کو میری آنکھ کھل گئی اور میں اٹھ کر بیٹھ گئی۔ میں نے اپنے پیٹ پر ہاتھ پھیرا۔ اندھیرے میں مجھے عجیب سا احساس ہونے لگا۔ مجھے محسوس ہوا کہ میرا بچہ مجھے پکار رہا ہے، مجھے کہہ رہا ہے کہ ماں، مجھے کسی کو نہ دو، میں تمہارا ہوں، مجھے ساتھ رکھو۔ وہ ساری رات میں نے جاگ کر گزاری۔ میرا دل بدلنے لگا تھا۔ اس رات میرا دل ہی نہیں، میرے دل کے ساتھ میری نیت بھی بدل گئی تھی۔ میں پریشان تھی۔ مجھے اب 20 لاکھ بہت چھوٹے اور حقیر لگ رہے تھے۔ مجھے لگ رہا تھا کہ 6 بیٹے ہونے کے بعد مجھے مزید اولاد کی خواہش نہیں ہوگی۔ میرے لیے پیسہ اہم تھا، اولاد نہیں۔ اولاد تو میری پہلی بہت تھی۔ مجھے کیا پڑی تھی کہ میں خواہ مخواہ میں ایک اور بیٹا پیدا کروں، لیکن اب میرا خیال غلط ثابت ہو گیا تھا، اور اولاد پہلی ہو یا آخری، اولاد اولاد ہی ہوتی ہے۔ میری مالکن نے میری پریشانی کو بانپ لیا تھا۔ وہ مجھ سے بار بار سوال کر رہی تھیں کہ میں آج کل خاموش کیوں ہوں، تو میں ان کا سوال گول کر جاتی۔ اس دوران مالک چکر لگاتے رہے، لیکن مالک نے ان سے کہا کہ
حویلی میں ان کو بہت سارے کام ہوتے ہیں، وہ اپنا کام کریں گے، ہم یہاں سکون سے رہ رہے ہیں، کوئی پریشانی تو نہیں۔ بالآخر وہ دن بھی آ گیا کہ ڈاکٹر نے مجھے ڈیلیوری کی ڈیٹ دے دی تھی، لیکن میری مالکن نے حویلی میں ابھی کسی کو کچھ نہیں بتایا تھا۔ انہوں نے کہا تھا ڈیلیوری کروانے کے بعد ہی وہ اپنے شوہر سے رابطہ کریں گی اور کہیں گی کہ ایمرجنسی میں ڈیلیوری کروانا پڑی۔ ان کی طبیعت خراب ہو گئی تھی۔ یہ ہم دونوں کی زندگی کا سب سے بڑا جھوٹ تھا جو اب ہمارے گلے پڑنے والا تھا۔ مالکن نے کہا کہ صبح ہمیں ہاسپٹل جانا ہے، ڈاکٹر نے ڈیلیوری کی ڈیٹ دی ہے اور میرا آپریشن ہوگا۔ یہ بات سن کر مجھے میری روح فنا ہوتی ہوئی محسوس ہوئی۔ میں نے دل میں سوچا کہ نہیں، میں اپنا بچہ کسی کو نہیں دے سکتی۔ میرا بچہ ہے، میں 20 لاکھ تو کیا 20 کروڑ کے عوض بھی کسی کو نہ دوں۔ میری نیت اور میرا ارادہ دونوں بدل گئے تھے۔ میں نے دیکھا مالکن سو چکی ہے۔ میں نے اپنا سارا سامان باندھا اور چپکے سے وہاں سے نکل آئی۔ مجھے تکلیف بھی ہو رہی تھی کیونکہ میری ڈیلیوری کی ڈیٹ دی جا چکی تھی۔ کسی طرح میں وہاں سے نکل آئی راتوں رات۔ میں نے رات والی بس پکڑی اور بس میں سوار ہو گئی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ میں اب زیادہ برداشت نہیں کر سکتی۔ میں نے کبھی آپریشن نہیں کروایا تھا، تمام بچے میرے نارمل پیدا ہوئے تھے، مجھے عادت ہو چکی تھی۔ میں اپنی مالکن کو بہت بڑا دھوکہ دے کر وہاں سے نکل آئی تھی کیونکہ مجھے اپنا بچہ چاہیے تھا اور میں کسی اور کو نہیں دے سکتی تھی۔ پیچھے مالکن کا کیا حال ہوگا میں اس طرف سوچنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ مجھے صرف خیال تھا تو اپنے بچے کا، جسے بچانا میری ذمہ داری تھی۔ میں گاؤں پہنچ گئی تھی، 5 گھنٹے کا راستہ تھا، آرام سے طے ہو گیا تھا، لیکن اب مجھے درد شروع ہو چکے تھے۔ میں اپنے گھر نہیں گئی تھی کیونکہ میرا شوہر تو 20 لاکھ کی امید لگائے بیٹھا تھا۔ اس پر بہت زیادہ قرضہ تھا اور ان مہینوں میں اس نے 20 لاکھ کے نہ جانے کتنے خواب دیکھ لیے تھے۔ اگر میں اس کے پاس گئی تو مجھے واپس چودھرائن کے پاس لے جاتا اور اپنی رقم حاصل کر لیتا۔ میرا شوہر تو پہلی لالچی انسان تھا اور 20 لاکھ کا سن کر جتنا وہ خوش ہوا تھا، اس کی خوشی میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتی تھی۔ سارا دن وہ سوچتا رہتا کہ میں موٹر سائیکل لوں گا، اپنا گھر بناؤں گا، اپنے قرضے چکاؤں گا۔ میں گاؤں کی خاص دائی زرینہ دائی کے گھر پر گئی اور زور زور سے دروازہ بجایا۔ سردیوں کی راتیں تھیں۔ میں 12 بجے وہاں سے روانہ ہوئی تھی اور ابھی تک اندھیرا پھیلا ہوا تھا اور فجر میں کافی وقت تھا۔ زرینہ دائی کو ان سب چیزوں کی عادت تھی۔ وہ ایک دائی تھی، کبھی بھی کسی عورت کو درد ہو سکتا تھا۔ ڈیلیوری کے اس اچانک آدھی رات کو ہی عموماً اس کے پاس آ جایا کرتے تھے تو اسے کوئی حیرت نہیں ہوئی تھی۔ حیرت کا جھٹکا تو اس نے مجھے دیکھ کر لگایا تھا۔ اس نے میری طرف حیرت سے دیکھا، پوچھا کہ نفیسہ تم اس وقت یہاں کیا کر رہی ہو؟ تمہیں تو مالکن کے ساتھ ہونا چاہیے تھا، ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ زرینہ نے مجھ سے کہا تو میں نے کہا کہ باتوں کا وقت نہیں ہے، مجھے درد ہو رہا ہے، میری ڈیلیوری کا ٹائم آ گیا ہے، اس لیے میں تمہارے پاس آئی۔ مالکن جانے اور ان کا کام، میرا کسی سے کوئی تعلق نہیں ہے، مجھے میرا بچہ صحیح سلامت چاہیے، جلدی مجھے میرا بچہ ڈیلیوری کر کے دو۔ مجھے بس یہی پریشانی تھی کہ مالکن کے لوگ آ جائیں گے اور مجھ سے میرا بچہ چھین لیں گے۔ مجھے جلد سے جلد اپنا بچہ یہاں سے نکالنا چاہیے تھا۔ چودھرائن سے زیادہ مجھے شوہر سے خوف آ رہا تھا۔ میرا شوہر لالچ میں آ کر یہ بچہ مالکن کو پہنچا دے گا۔ راتوں رات خوف اور پریشانی سے میرا برا حال تھا۔ میں نے یہ تک نہ سوچا کہ پیچھے میری مالکن کا کیا حال ہوگا۔ خیر مجھے درد شروع ہو چکے تھے اور میری ڈیلیوری زرینہ کروا رہی تھی۔ 2 گھنٹے کی انتھک محنت کے بعد میرا بچہ دنیا میں آ گیا تو میری خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی تھی۔ میں نے سوچا میں جلدی اپنے بچے کو اٹھاؤں اور یہاں سے کہیں غائب ہو جاؤں۔ اپنا بچہ میں ہرگز مالکن کو نہیں دوں گی۔ میں نے یہ تک نہ سوچا کہ وہ مالکن تھی جس نے ساری زندگی مجھ پر احسان کیے۔ ساری زندگی میں نے ان کا نمک کھایا۔ اس نے مجھے کھانا دیا، مجھے پہننے کو کپڑے دیے، مجھے رہنے کو جگہ دی۔ اگر وہ یہ سب نہ دیتی تو ہمارے پاس کھانے کے لیے نوالا بھی نہ ہوتا۔ میں نے مالکن کی کوئی نیکی یاد نہیں کی اور مصیبت بلکہ شدید ترین مصیبت کے وقت میں انہیں تنہا چھوڑ کر نکل آئی وہاں سے۔ ان سے اتنا بڑا وعدہ 9 مہینے تک میں نے کیے رکھا، لیکن جب وعدہ وفا کرنے کا وقت آیا تو میں نے انہیں تنہا مصیبت میں چھوڑ دیا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ ماں اتنی خود غرض ہوتی ہے جتنی میں ہو گئی تھی۔ کسی کے جذبات کا احساس تک میں نے نہیں کیا۔ میں نے نہیں سوچا کہ 9 مہینے تک ایک مجبور اور مظلوم عورت کو امید دلائی ہے۔ میں نے یہ بھی نہیں سوچا کہ میں نے ساری زندگی اس عورت کا نمک کھایا ہے اور اس عورت کے مجھ پر بہت احسانات تھے۔ میں 6 بچوں کے ہوتے ہوئے بھی اپنا 7واں بچہ اس عورت سے چھپا رہی تھی جس کا کوئی بچہ ہی نہیں تھا، جسے شدید ضرورت تھی۔ میرا بچہ دنیا میں آ چکا تھا۔ اس کے رونے کی آواز سن کر مجھے لگا کہ میری جان میں جان آئی ہے۔ مجھے ابھی تک خوف تھا کہ کہیں میرا بچہ کوئی چھین نہ لے۔
کہیں میری مالکن یا شوہر کو پتہ نہ چل جائے۔ مجھے جلد از جلد اپنے بچے کو لے کر یہاں سے نکلنا تھا۔ میں نے دائی زرینہ کی طرف دیکھا تو وہ بہت پریشان دکھائی دے رہی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ آخر بات کیا ہے، میرا بچہ تو ٹھیک ہے؟ اس نے کہا تمہارا بچہ تو بالکل ٹھیک ہے، لیکن زرینہ نے اپنی بات ادھوری چھوڑ دی تو مجھے کسی انہونی کا احساس ہوا۔ پتہ نہیں کیوں مجھے لگ رہا تھا کہ میرے بچے میں شاید کوئی نقص ہے۔ میرا دل بیٹھا جا رہا تھا۔ میں نے زرینہ سے کہا کیا بات ہے بتاؤ، آخر مجھے پریشانی ہو رہی ہے کہ میرا شوہر تو نہیں آ گیا، کہ وہ بچے کو لے کر چلا تو نہیں گیا۔ مجھے ہزاروں وہم ستانے لگے تھے۔ ایک سیکنڈ کے وقفے میں زرینہ نے کہا ایسی کوئی بات نہیں، تمہارا بچہ بالکل صحت مند ہے، تمہارے شوہر کو تو کچھ علم ہی نہیں، لیکن مسئلہ انسانوں کا نہیں ہے، تمہارے ساتھ مسئلہ قدرت کی طرف سے ہو گیا ہے۔ زرینہ کی بات سن کر تو میرا رنگ فوق ہو گیا تھا۔ پتہ نہیں کیا مسئلہ تھا جو میرے ساتھ ہوا تھا۔ میں نے کہا مجھے بتاؤ آخر ہو کیا گیا ہے، میرے بچے میں کوئی نقص ہے؟ میں نے پریشانی سے سوال کیا۔ پتہ نہیں کیا بات تھی جو زرینہ کہنے کی ہمت نہیں کر پا رہی تھی۔ نفیسہ، میں جو بات تمہیں بتانے جا رہی ہوں اس کو دل تھام کر سننا۔ میرے پاس تمہارے لیے بالکل بھی اچھی خبر نہیں ہے۔ میں جانتی ہوں تم نے اس بچے کے لیے بہت تکالیف اٹھائی ہیں۔ اس بچے کو بچانے کے لیے تو اتنا لمبا سفر کر کے آئی ہے، اپنے مالکن اپنے شوہر سے اسے چھپا رہی ہو۔ ایک ماں ہونے کی حیثیت سے میں تمہارے جذبات کو سمجھ سکتی ہوں۔ اپنا بچہ کسی کو دینا آسان نہیں ہے، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ قدرت تمہیں اپنی مالکن کے ساتھ کرنے والے دھوکے کی اتنی بڑی سزا دے گی۔ زرینہ نے کہا تو میں نے رونا شروع کر دیا۔ میں نے کہا کیا ہوا ہے، میرا بچہ مر چکا ہے کہ مرا ہوا بچہ پیدا ہوا ہے؟ ابھی تو اس کے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ زرینہ نے کہا کہ نہیں، بچہ تو صحت مند اور صحت یاب ہے، مگر اس نے پھر بات ادھوری چھوڑ دی تو اس کی وجہ سے میرا برا حال تھا۔ میں خود اٹھی اور اپنے بچے کو دیکھنے چلی گئی۔ مجھ میں بالکل بھی ہمت نہیں ہو رہی تھی، لیکن پھر بھی پریشانی اتنی زیادہ تھی، میں اپنے بچے کو دیکھنا چاہتی تھی۔ دوسرے کمرے میں میرا بچہ پڑا ہوا تھا۔ میں اس کے پاس گئی۔ وہ خوبصورت بچہ تھا، اس کا چہرہ نظر آ رہا تھا۔ میں نے اس کو دیکھ کر مسرت کا اظہار کیا، لیکن جیسے ہی میں نے اس کے تن سے کپڑا ہٹایا تو میرے پیروں تلے سے زمین سرک گئی اور میرے سر پر آسمان گر گیا، کیونکہ وہ بچہ نہ تو لڑکا تھا نہ لڑکی، بلکہ وہ تیسری جنس تھا۔ یہ منظر دیکھ کر تو میں غش کھا کر گر پڑی۔ مجھے ہوش آیا تو زرینہ میرے سرانے بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے رونا شروع کر دیا۔ زرینہ سے کہا کہ میں نے اپنی مالکن کے ساتھ دھوکہ کیا۔ اس بیچاری مجبور عورت کو 9 مہینے میں نے اس بچی کی امید دلائی اور عین مصیبت کے وقت میں اسے بے یار و مددگار اور تنہا چھوڑ کر آ گئی۔ یہ بھی نہ سوچا کہ اس پر اس وقت کتنی بڑی مصیبت آئی ہوئی ہے۔ اس کا شوہر اس تک پہنچ چکا ہوگا اور دیکھے گا کہ یہ سب ڈرامہ تھا تو اس پر کیا گزرے گی۔ ایک مجبور بے اولاد بانچ عورت کے ساتھ میں نے اتنا برا کیا اور قدرت نے مجھے اس کی اتنی بڑی سزا دی۔ جس بچے کو میں چھپا رہی تھی کہ آج ایسا پیدا ہوا کہ میں اپنے ساتھ رکھ بھی نہیں سکتی ہوں۔ میرے لالچ کی قدرت نے مجھے بہت بڑی سزا دی ہے۔ ایک مجبور عورت کو مجھے امید نہیں دینی چاہیے تھی، اگر دلائی تھی تو پوری کرتی۔ میرے تو پہلے سے بھی بیٹے تھے، کیا ہوتا کہ جو ایک بچہ میں اس کو دے دیتی۔ میں سوچ رہی ہوں کہ میری مالکن خدا کو اتنی عزیز تھی کہ اس تیسری جنس کے بچے سے خدا نے اس عورت کو بچا لیا۔ وہ مجبور تھی، میں تو مجبور نہیں تھی۔ سزا مجھے ملی، اسے قدرت نے سزا نہیں دی۔ میں روتی ہوئی اپنے گھر واپس آ گئی۔ میرے شوہر نے بھی بہت غصہ کیا۔ میں نے ساری حقیقت اس کو بتا دی تو شوہر نے کہا کہ تمہیں اس دھوکے کی سزا اللہ تعالیٰ نے دی ہے جو تم نے مالکن کو دی ہے۔ اس بیچاری کو امید دلائی۔ کچھ دن بعد ہی معلوم ہوا کہ مالکن کے ہاں بچہ پیدا ہو گیا ہے اور وہ خوشی خوشی اپنے بیٹے کو حویلی لے کر آئیں۔ مجھے نہیں پتا لیکن وہ بچہ کہاں سے لائی تھیں۔ شاید میرے شوہر نے کہیں سے بچہ اغوا کر کے میری مالکن کو دے دیا اور اس نے 20 لاکھ کی رقم میرے شوہر کو دے دی۔ مالکن کے ساتھ قدرت نے بھلائی کر دی، جو اپنے گھر میں خوش ہے، لیکن میں تیسری جنس کے بچے کو ہر وقت ہر کسی سے چھپاتی رہتی ہوں۔ میں سوچ رہی ہوں کہ اسے کہیں چھوڑ آؤں جہاں اس کی جگہ ہے۔ میں اسے نہیں پال سکتی ہوں، میں کب تک زمانے سے چھپاتی پھروں گی۔ سچ کہتے ہیں کہ دھوکہ دینے والا انسان کبھی کامیاب نہیں ہوتا، اور میں نے تو ایک مجبور عورت کو دھوکہ دیا تھا۔ پھر بھی اس عورت کی درجہ دلی تھی کہ اس نے میرے شوہر کو 20 لاکھ روپے دے دیے۔ اپنا وعدہ اس عورت نے وفا کر دیا تھا، لیکن میں بے وفا نکلی تھی۔